ایک مرتبہ ایسے ہی خلیفہ منصور عباسی اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے درباری وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک درباری نے اس سے کہا کہ جناب محترم، ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ متفکر ہیں، تو آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میں نے علویوں کے بڑے بڑے بندے جو ہیں وہ ان کو مار دیا ہے، بہت سارے علویوں کو میں نے قتل کروا دیا ہے، لیکن ان کا سردار ابھی تک زندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا سردار کون ہے؟ خلیفہ منصور کہنے لگا کہ ان کا سردار امام جعفر صادق۔ تو ایک درباری کہنے لگا کہ آپ اس بندے کے بارے میں ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے اندر گزرتی، جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتا ہے، اس کو آپ قتل کروا کے کیا حاصل کرنا چاہتے؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ لگتا ہے تم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو، لیکن میں نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے اس وقت تک میں چین نہیں کروں گا جب تک کہ میں ان کو شہید نہ کروا دوں۔ اس نے ایک منصوبہ تیار کیا، اپنے ایک درباری سے کہا کہ جاؤ ان کی دعوت کرو جا کے، اور ان سے جا کر کہو کہ تمہیں خلیفہ وقت بلا رہا ہے۔ اور جو اس کا جلاد تھا، اس کی بارگاہ کا دربار کا جلاد جو تھا، اس کو خلیفہ نے کہہ دیا کہ جب وہ آئیں گے تو میں ایک ایسا کام کروں گا، تم میرا اشارہ سمجھ جانا اور ان کو قتل کر دینا۔ وہ اشارہ یہ ہوگا کہ میں اپنے سر سے اپنا تاج اتار دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم نے ان کو اس وقت قتل کر دینا۔ چنانچہ ایک درباری جو ہے اس کو خلیفہ نے بھیجا، اور وہ حضرت امام کو بلانے کے لیے، ان کی دعوت کرنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت امام جو تھے وہ ان کے ساتھ تشریف لائے۔ جب خلیفہ کے محلے کے اندر داخل ہوئے اور خلیفہ کے دربار کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ خلیفہ جو ہے وہ اپنے دربار سے نکل کر باہر آ رہا ہے، اور حضرت امام کا خود استقبال کر رہا ہے، اور اپنے ساتھ ان کو لے جا کر اپنی نشست کے اندر امام کو بٹھا دیا اور خود سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اب وہ جو درباری تھا بڑا حیران ہوا کہ خود اپنی نشست کو اس نے چھوڑ دیا، استقبال بھی کیا، اور خود سامنے دو زانو ہو کر مؤدب ہو کر بیٹھ گیا ہے، حالانکہ اس نے خود کہا تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے۔ چنانچہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ اس کی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو خلیفہ نے دعا سلام کے بعد ان سے کہا آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی کام ہو تو ارشاد فرمائیں۔ آپ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے ایک ہی حاجت ہے، ایک ہی کام ہے، وہ یہ ہے کہ تم مجھے اپنے پاس نہ بلایا کرو، یہ تکلیف مجھے نہ دیا کرو، جب میری مرضی ہوگی میں خود تمہارے پاس آ جایا کروں۔ چنانچہ اس خلیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ حکم فرمائیں۔ اس کے بعد ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر تک گیا، اور پھر واپس آ کر بے ہوش ہو گئے۔ اتنا زیادہ بے ہوش ہوا کہ پوری رات گزر گئی، فجر تک وہ اسی بے ہوشی کے عالم میں رہا، یہاں تک کہ اس کی نماز فجر بھی قضا ہو گئی۔ جب وہ صبح اٹھا اس نے نماز قضا کی۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے، آپ نے نہ اس کا کوئی اشارہ دیا اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ، بلکہ آپ خود استقبال کے لیے اٹھ کر ان کے لیے گئے اور خود اپنی نشست پر ان کو بٹھا دیا اور سامنے مؤدب ہو کر بیٹھ گئے، تو یہ معاملہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو خلیفہ جو تھا اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، کانپنا شروع ہو گیا، اور کہنے لگا میں تمہیں کیا بتاؤں، جب حضرت امام میرے دربار میں داخل ہو رہے تھے میں نے کیا دیکھا، وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا بھی آ رہا تھا، اور اس نے منہ کھولا ہوا تھا، اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ ایک لب اس کا میرے تخت کے اوپر تھا اور ایک لب اس کا میرے تخت کے نیچے تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے خلیفہ، اے ظالم آدمی، اگر تو نے امام وقت کو ستانے کی کوشش کی، ان کو تکلیف دینے کی کوشش کی، تو پھر دیکھ لے میں تیرے تخت سمیت تمہیں اپنے اندر اپنا لقمہ بنا لوں گا، تمہیں تخت سمیت میں ہلاک کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں۔ تو وہ کہنے لگا یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے مجھے ہوش نہیں رہا،
اور میرے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی، اور جو کیفیت تم میری دیکھ رہے ہو یہ اسی وجہ سے میری یہ کیفیت ہوئی ہے